بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سوالات کا اور ان کے جوابات کا سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے اور آخر تک ہم سب کو اس سلسلے کے اندر شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یاسمین نعیم، ان کا سوال ہے کہ کیا بینک کی نوکری کرنا جائز ہے؟ کیا بینک میں سودی لین دین کرنے والے کی نوکری ناجائز ہے یا بینک میں تمام کام کرنے والوں کی نوکری ناجائز ہے؟ بینک کا ہر وہ کام کہ جس میں سودی کام کرنا پڑے، یعنی لین دین کرنا پڑے یا سودی کام کا گواہ بننا پڑے یا اس پر تعاون کرنا پڑے، مدد کرنا پڑے، تو ایسے کام کی نوکری کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی طرح کا سودی لین دین نہیں کرنا پڑتا، تعاون اس میں نہیں کرنا پڑتا، جیسے کارپینٹر کی نوکری ہے یا پیون کی نوکری ہے یا گارڈ کی نوکری ہے، چوکیدار کی نوکری ہے، تو ان نوکریوں کے کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کس طرح پھونکیں گے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ باقی یہ ہوگا کہ اس کی آواز آہستہ 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 بڑھتی چلی جائے گی اور جیسے جیسے اس کی آواز پہنچتی جائے گی لوگ جو ہے وہ انتقال کرتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صرف نماز میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور پھر ہر دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنی چاہیے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں؟ برائے مہربانی وسوسے کا علاج تفصیل سے فرما دیں۔ لیکن نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہے گی، نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ ہونی چاہیے، اور ہم عمومی طور پہ مانگتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان پاک ہستیوں کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو حقیقتاً اس وقت بھی ہم ان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی سنی کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ یہ حضرات قدسیہ براہ راست خود مستقلاً مدد کرنے والے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی سے مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شعر پڑھنا کیسا؟ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ ایسا شعر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بہت تشویشناک شعر ہے۔ اصل میں خدا کا اگر آپ اس طرح بولیں گے تو تصور یہی جائے گا کہ نعوذ باللہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ رہا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام خدا نہیں۔ البتہ اس پر کفر کا حکم ہم اس لیے نہیں لگا سکتے کہ یہاں پر ایک تعویل ہو سکتی ہے کہ خدا کا نظارہ سے مراد خدا کے جلووں کا نظارہ کرنا۔ اگر تو یہ کسی بزرگ سے ثابت ہے، یعنی کوئی صوفی بزرگ ہیں، بڑے مستند عالم دین ہیں، تو ان کا یہ شعر اپنی جگہ پر ہوگا، ان کے اپنے معیار کے مطابق یہ شعر درست قرار پائے گا، لیکن عامت الناس کے سامنے اس طرح کا شعر یہ نہ پڑھیں تو ہی بہتر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شجرہ عطاریہ میں ایک وظیفہ ہے، اس میں ایک لفظ ہے عجز، تو عجز بھی لکھا ہوا ہے، عجز بھی لکھا ہوا ہے، دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، ویسے مشہور یہ عجز کے نام سے ہے، تو عجز پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فقہ حنفی کے ادلہ سے اور احادیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ اپنے رسالے کے اندر جو نویں جلد کے اندر موجود ہے النہی الحاجب کے نام سے، اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنازہ پڑھی گئی تھی، اس میں بھی دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا جنازہ کر دیا گیا تھا۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ شریعت کے اندر درست ہوتی
تو سینکڑوں صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف جنگوں کے اندر شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے اوپر نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے. آپ کی کوشش ہوا کرتی تھی تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی پڑھتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ درست نہیں ہے. پیج پر درس بخاری اور مسلم کی رجسٹریشن والا فارم دوبارہ شیئر کر دیجئے پلیز. انشاءاللہ اس میں ہم اور آسانی پیدا کر رہے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر خاص و عام اس کے اندر شریک ہو سکے اور اس کو ہم لائیو کر دیں کہ جو اس کو سننا چاہتا ہے وہ سنیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ کل سے ہمارا یہ درس شروع ہو جائے گا. ٹائمنگ وغیرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے شو کر دی جائے گی, بتا دیا جائے گا. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ کل سے ہی ہمارا یہ درس شروع ہو جائے اور جو بھی اس کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے وہ اس کے اندر شریک ہو جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ان ایام کے اندر جو چھٹیاں ہیں, لوگ وقت ان کے پاس ہے, تو علم دین جتنا ان تک پہنچایا جا سکے ہم پہنچا دیں. اپنی بھرپور کوشش ہے. باقی اللہ تبارک و تعالی آگے ہماری مدد فرمائے اور اخلاص ہمیں عطا فرمائے. نماز کے فوری بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے؟ اتنی آواز ہو کہ کسی نماز پڑھنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بلند آواز سے ثابت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کی یعنی اللہ اکبر کی بلند آواز کے ذریعے ہی پتہ چلتا تھا ان کو کہ نماز ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا. تو بلند آواز سے ذکر کرنا درست ہے طیبہ کی روشنی میں, چونکہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم کسی نمازی کی نماز کے اندر خلل نہ ڈالیں. تو اس لیے اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اس سے تکلیف کا سامنا ہو. کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ نہیں جی, جائز نہیں ہے انشورنس کروانا, چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ کسی شے کی ہو. دونوں صورتوں میں اس کی لائف انشورنس ہو یا جنرل ہو, دونوں کی انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک نابینا حافظ قرآن ہے, وہ مسجد میں امامت کرواتے ہیں, تو ایسے بندے کا امامت کرنا کیسا ہے؟ اگر تو وہی سب سے زیادہ اس علاقے کے اندر علم رکھنے والے ہیں تو وہی امامت کروائیں گے, اور اگر ان کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ان کے برابر کا علم رکھتا ہے یا ان سے زیادہ علم رکھتا ہے تو بہتر ہے کہ پھر وہ کروائے. لیکن اگر یہ امامت کرواتے ہیں, لوگ ان کی امامت پر راضی ہیں, تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. کراہت تنزیہ خلاف اولا اس صورت میں ہے جبکہ ان سے اولا امام موجود ہو اور پھر اس صورت میں یہ امامت کروائیں, لیکن اس صورت میں بھی ان کے پیچھے نماز یہ ہو جاتی ہے. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں ہی ہوتے ہیں, تو ارشاد فرمائیے وقت کیسے گزاریں؟ نیکیوں کے اندر اچھائیوں کے اندر وقت گزاریں. امیر اہل سنت نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر قضا نمازیں ہوتی ہیں, تو یہ موقع میسر آیا ہے تو جلد سے جلد اپنی جو نمازیں قضا ہیں ان کو ادا کر لیں کہ زندگی کا ویسے ہی بھروسہ نہیں ہے, تو قضا نمازوں کا بوجھ لے کے کیوں دنیا سے جائیں. جلد سے جلد ان قضا نمازوں کو ادا کر لیں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا جدول بنا لیں کہ اتنے وقت تک آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. پھر اس کے علاوہ الحمدللہ مختلف اوقات کے اندر دعوت اسلامی کے مفتیان کرام جو ہے وہ علم دین سکھانے کے لیے فیس بک وغیرہ پر بھی لائیو آ رہے ہیں, مدنی چینل پر بھی سلسلے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ درس بخاری درس مسلم وغیرہ بھی ہمارا شروع ہو جائے گا. علم حدیث کی باتیں اس کے اندر ہوں گی, تو اس کے اندر بھی آپ شریک ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور وقت بھی اچھے کام کے اندر گزرے گا. وصال ظاہری کے بعد مدد مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑا, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام بلال بن حارث المزنی, امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے, یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت پر قحط پڑا ہے, آپ اللہ سے بارش طلب کیجئے. تو نبی کریم ان کے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا کہ عمر سے جا کے کہہ دو کہ عنقریب بارش ہوگی, اور پھر بارش ہوئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کا واقعہ موجود ہے.
اگر علاقے میں جمعہ نہیں ملے تو کیا دوسرے علاقے میں تلاش کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ عمومی طور پہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شہر کے اندر موجود ہے یا فنائے شہر کے اندر موجود ہے، ان مسجد میں ظہر با جماعت ادا کر سکتے ہیں، شہر کے اندر اس طرح نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں۔ جو جمعہ نہیں پڑھے گا تو وہ ظہر کی نماز جب پڑھے گا تو اس نے تنہا پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ مفتی صاحب کیا پتی والا پان کھانا جائز ہے؟ ایک ہے شرعاً کسی چیز کا جائز ہونا اور ایک ہے اس کا نقصان دہ ہونا۔ تو ایسا پان کھانا شرعی اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ نقصان کا سبب ہے، اور اس کے نقصانات اب بالکل عیاں ہو کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اس پان کی وجہ سے کتنے ہی لوگ کینسر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، کیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ان کی عادت ہوتی ہے کہ منہ میں رکھ کے سو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سانس کی نالیوں میں اٹکنے کے واقعات موجود ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے حال پہ رحم فرمائے، مالی نقصان بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا دماغی نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے خود دیکھا اس حوالے سے، ہمارے علاقے کے اندر تو چونکہ یہ وبا بہت عام ہے، لوگ بہت زیادہ پان کھانے والے موجود ہیں، اس طرح کے میمنوں کا علاقہ ہے، تو اس لیے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا بیچارے جس کو کہتے ہیں نا اولائے پھرنا ادھر ادھر، یہ کیا ہو گیا، یعنی دنیا کا کام بھلے ادھر سے ادھر ہو گیا لیکن ان کے پان رک گئے تو ان کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا ہو گیا ہے۔ تو یہ پریشانی جو ہے نا یہ الگ چیز ہے، جسمانی نقصان الگ چیز ہے، پھر اس کے علاوہ مالی نقصان الگ چیز ہے، اور پھر اس کے بعد دانت الگ خراب ہو جانا، سامنے والے کے اوپر امپریشن برا پڑنا، یہ ساری چیز الگ ہیں۔ تو ایسی گندی چیز کھانے کی حاجت ہی کیا ہے، یہ چیز کھایا ہی نہ کریں۔ کوئی اعلیٰ قسم کا پان ہو جس کے اندر اچھا تمباکو کو ڈلا ہو اعلیٰ حضرت کے زمانے کی طرح، تو ایک الگ بات ہے کہ اس کو کسی نے کھا لیا، ورنہ عام طور پہ آج کل جو پان ہے یہ کھانے سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ اگر کسی عالم صاحب کی عورت پردہ نہیں کرتی تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ اگر تو ان عالم صاحب کی چلتی ہے ان کے اوپر اور اس کے باوجود وہ اسے روکتے نہیں ہیں، پھر وہ پردہ نہیں کرتی، تو اس صورت میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے کہ ایسا شخص دیوس ہے، اور دیوس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر وہ روکتے ہیں اور ان کی بیگم پھر بھی ان کی بات کو نہیں مانتی، وہ اس کے اوپر قدرت ہی نہیں رکھتے، تو اس صورت میں وہ معذور ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کل آپ نے فرمایا تھا کہ اگر امام پر سجدہ صاحب واجب نہ ہو اور وہ سجدہ صاحب کر لے تو جو مقتدی پہلی رکعت کے بعد آئے ہیں تو صرف ان کی نماز ٹوٹے گی، اگر میں غلط ہوں تو اصلاح فرما دیں۔ مقتدی کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام پر سجدہ صاحب واجب نہیں تھا اور اس نے سجدہ صاحب کیا؟ مقتدی تو یہاں پر معذور ہے، امام کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر وہ اعلان کر دے، تاکہ جنہوں نے اس طرح سجدہ کر لیا جو بعد میں شامل ہوئے تھے وہ اپنی نمازوں کو دہرا سکیں۔ عامر رضا اپنے والدین کی صحت کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی بیماری کو دور فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ شوہر اگر بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے اور کوئی اتا پتہ نہ ہو، کوئی رابطہ نہ رہے، تو کتنے عرصے کے بعد اسے طلاق ہو جائے گی؟ طلاق ایسے نہیں ہوتی، اگر واقعی اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تو شہر کے سب سے بڑے مفتی کے پاس حاضر ہونا پڑتا ہے، پہلے قاضی کے پاس، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں قاضی اسلام نہیں ہے تو شہر کے سب سے بڑے مفتی صاحب کے پاس آنا ہوگا، وہ اسے حکم دیں گے 4 سال رکنے کا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مفتی صاحب کے پاس آئے گی تو مفتی صاحب اس کو نکاح کے تفسیق کا حکم دیں گے، فسخ کرنے کا حکم دیں گے، پھر اس کے بعد وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر کسی اور سے اس کا نکاح ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ محمد رضوان حسین بھائی، آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہمارے اسلامی بھائی رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا سر نیم کیا ہے؟ میرا نام محمد حسان ہے، محمد حسان اتاری، اور میری کاسٹ جو ہے وہ میمن ہے۔
محمد افضال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا سوال پڑھ کے اگنور کر دیا. میں نے اگنور نہیں کیا، آپ کے سوال کو میں پڑھ چکا ہوں دجال کے حوالے سے. اصل میں 3-4 مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ کب آئے گا. اصل میں کچھ مصروفیت تھی، ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کورس کے لیے جلد سے جلد کہ کورس ہم شروع کرنا ہے ہم نے، تو اس کی ڈیزائننگ وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کل آپ جو ہے وہ دجال کے حوالے سے ایک ویڈیو میرے پیج کے اوپر دیکھ لیں گے، کہ بلکہ دجال سے پہلے ایک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے کچھ اہم معلومات انشاءاللہ کل میں اپنے ویڈیو اپنے پیج کے اوپر شیئر کرواؤں گا. تو اسے آپ سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ ایک آدھ دن کے بعد آپ پھر دجال کے حوالے سے جو معلومات ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے سوال بھی میں شامل کر کے اس کو تفصیل سے جواب دوں گا. میں اس کا اسکرین شاٹ بنا لیتا ہوں اور یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں شامل کر دوں گا اس میں. سوہانا اور آر وہورا حضرت، آپ نام لے کر دعا کر دیں، نام نواز ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیک جائز حاجتوں کو پورا تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیک جائز حاجتوں پر نظر رحمت فرمائے اور ان کو پورا کر دے اللہ تبارک و تعالی. اسلامی بہن اگر تنگ پاجامہ پہن کر نماز پڑھے تو کیا حکم ہے، اور اگر تنگ کپڑے پہن کر نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ نہ اسلامی بہن کو اس طرح کے تنگ کپڑے پہننے کی اجازت، اور نہ ہی اسلامی بھائیوں کو اس طرح کے تنگ کپڑے پہننے کی اجازت کہ جس سے اعضاء کی حیت ظاہر ہو، وہ پتہ چلے کہ کس طرح کا کیا عضو ہے. یہ درست نہیں ہے اس طرح کے کپڑے پہننا، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو. نماز میں اس کی شدت یہ بڑھ جاتی ہے. انبیاء اپنی قبروں میں شب باشی کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، اس کی وضاحت فرما دیں. اصل میں جس کو دھوکہ دینا ہو نا تو وہ دھوکہ دینے کے لیے ہر طرح کا کام کر سکتا ہے، اور جھوٹا شخص جس کو اپنے مذہب کی اپنی غلط باتوں کی ترویج کرنی ہو یا کسی کو بدنام کرنا ہو تو وہ اس طرح کی باتیں بلا تحقیق کرتا رہتا ہے. شب باشی کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. نعوذ باللہ، شب باشی کا مطلب یہ صحبت یا ہم بستری نہیں ہوتا جس کو بعض لوگوں نے اس طرح سمجھا ہوا ہے. شب باشی کا مطلب ہے کسی کا رات گزارنا، یعنی آپ کسی کے پاس بیٹھیں رات گزاریں کہ میں نے فلاں پیر صاحب کے پاس رات گزاری، تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے شب باشی کی ہے. تو ایسے لوگ ان الفاظ کو غلط معنی پہنا کر نعوذ باللہ اپنے دل کا جو بغض و عداوت ہوتی ہے، اب وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ ہو، اس کو وہ لوگوں کے سامنے اس انداز میں ظاہر کرتے ہیں. تو شب باشی یہ پرانی اردو کا لفظ ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے کی یا دیگر بزرگوں کے زمانے میں اس طرح کے الفاظ یہ عام تھے. تو یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس رات کو گزارنا، کسی کے پاس گفتگو کرنا، کسی سے مذاکرہ علم کرنا، کسی سے گفتگو کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں. انہوں نے اس کا معنی کسی اور پہ محمول کر کے اور طرح طرح کی جو ہے وہ نمک مرچیں لگا کے پوری کہانی بنا دی، جس سے پتہ چلتا ہے تعلق نہیں ہے اور اندیشہ ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فقط یہ انتشار اور اپنی شہرت اور اپنی واہ یہ چاہتے ہیں. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ شہرت حاصل کرنے کے بڑے سستے اور آسان طریقے ہیں، اس طریقے سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. تو مولوی صاحب اگر کچھ اور اس طرح کا کام کر دیں گے کہ جو عام طور پہ علماء کرتے نہیں ہیں، تو ان کی بہت سارے ویورز بڑھ جائیں گے، یعنی ان کی ایک ویڈیو کو دیکھنے والے بہت سارے ہو جائیں گے، جس کو ابھی وہ ملینز کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بلینز میں چلے جائیں. تو ایسے کام نہ کیا کریں. دیدار الہی کا منکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، دیدار الہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا یا نہیں ہوا، اس میں یہ قدیم سے اختلاف ہے، یعنی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اختلاف چلا آ رہا ہے. جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، نصیب ہوا. لہذا جو اس کے برخلاف اعتقاد رکھے گا تو وہ جمہور کے خلاف اعتقاد رکھ رہا ہے. لیکن بہرحال اس میں چونکہ اختلاف صحابہ کرام علیہم رضوان سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تابعین کا اس میں اختلاف ہے، تو اس کے منکر کے اوپر ویسے کوئی حکم نہیں ہے. لیکن عام طور پہ اس طرح کا آج کے دور میں جو انکار کرتے ہیں نا، ان کی نیت دوسری ہوتی ہیں، ان کے معاملات دوسرے ہوتے ہیں. انکار کرنے والے عمومی طور پہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دیگر عقائد کے اندر مسئلے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی صحیح العقیدہ دلائل کے ساتھ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی شرعی حکم نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی نیک جائز حاجتیں پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دامت برکاتہم العالیہ مدہ ذلہ العالی کا کیا مطلب ہے اور یہ کون کس کو رتبہ دیتا ہے؟ یہ دونوں دعائیں ہیں۔ دامت برکاتہم العالیہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بلند و بالا برکتیں یہ ہمیشہ رہیں، آپ ان کی بلند و بالا برکتیں یہ ہمیشہ رہیں، اور مدہ ذلہ العالی کا مطلب ہے کہ ان کا سایہ، بلند سایہ یہ دراز کیا جائے، یعنی عرصے تک ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہے۔ تو دامت برکاتہم العالیہ ان کی بلند و بالا برکتیں ہمیشہ رہیں۔ مدہ ذلہ العالی کا مطلب ہے کہ ان کا بلند سایہ یہ دراز کیا جائے، مزید ان کا سایہ ہمارے پر قائم رہے، یعنی ان کی عمر طویل ہو۔ تو یہ جو بھی بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سر میں کوئی اسلامی بک لکھ سکتا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی۔ بہتر یہ ہے کہ لکھنے سے گریز ہی کیا جائے۔ اصل میں جب علماء ہوں تو اس صورت میں لکھنا چاہیے، عام آدمی کو لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حمزہ بیٹا سیدھے بیٹھ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، یہ کیا جیب میں ڈالا ہے؟ سلام، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا ہسبینڈ کے پوچھے بنا کسی حاجت مند کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہسبینڈ کو آگے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے۔ جی کر سکتے ہیں، جبکہ وہ رقم آپ کی اپنی ہو، یا شوہر کو اس میں ٹینشن، شوہر جو ہے وہ اس کے اندر کسی طرح کی رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے کر ہی کسی کی مدد کی جائے، ورنہ گھر کے اپنے معاملات یہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے مسئلے پر ہند میں رہ کر عمل کر سکتے ہیں؟ 50 مسائل کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے دارالاسلام جو بالکل مطلقاً دارالاسلام ہے اس کے احکام جدا ہوتے ہیں۔ ہند بھی دارالاسلام ہی کے اندر آتا ہے، لیکن اس کے کئی احکام جو ہے وہ تبدیل ہیں۔ تو ہر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک علاقے کا ہو دوسرے علاقے میں اسی طرح کا رہے گا۔ مسافر جائے نماز میں جمعہ ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جمعے کے لیے مسجد کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی اور جگہ پر بھی جمعہ ہوتا ہے اور جمعے کی تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں کسی اور مقام پہ جمعہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو، ہر ایک اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اذان ضروری ہے یا نہیں؟ اگر تو آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی مسجد کی اذان کی آواز آپ تک پہنچ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے، آپ اقامت کہہ کر بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس وقت اس ماسک کو آپ اتار لیں، نماز پڑھنے کے بعد اب اسے پہن لیں۔ پتنگ اڑانا گناہ ہے؟ جی ہاں، پتنگ اڑانا عاقل و بالغ شخص کے لیے گناہ کی بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا نان مسلم کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں گے؟ میں نے کل عرض کی تھی، پرسوں، کہ جو امت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت کہلاتی ہے، دوسری امت دعوت کہلاتی ہے۔ امت اجابت یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اجابت کا مطلب کسی چیز کو قبول کر لینا، تو چونکہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا تو یہ امت اجابت کہلاتے ہیں۔ اور امت دعوت وہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس لیے ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ ہزار سے اوپر سوال ہو چکے ہیں، ان کا جواب بھی مشکل سے پورے ہوں گے۔ بس الحمدللہ جتنی ممکن ہے کوشش کرتے ہیں کہ جوابات دے سکیں۔ بعض سوالات یہ مکرر بھی ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ جتنے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جا سکیں وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ حمیر احمد بھائی نے کہا ہے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، قبر و حشر کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ پہلا کلمہ 1.25 بار پڑھ کر مرحوم والدین کو بخشنا قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ 70,000 کے حوالے سے تو ایک روایت موجود ہے کہ اس کے بخشنے کی وجہ سے
مغفرت کی بشارتیں موجود ہیں. 1.25 لاکھ بار پڑھیں یا آپ 2.5 لاکھ بار پڑھیں یا آپ 5 لاکھ بار پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا، اور سارا کا سارا ثواب یہ ایصال کر سکتے ہیں. تو ایصال ثواب کی اصل یہ قرآن و حدیث سے ہے. تو اس میں یہ تخصیص نہیں کہ فلاں چیز کا ایصال کر سکتے ہیں، فلاں ثواب کا ایصال کر سکتے ہیں، فلاں کا نہیں کر سکتے، فلاں کا نہیں کر سکتے، ایسا کوئی نہیں. اہل سنت کے نزدیک ہر نیک عمل کا ثواب یہ زندہ مردہ سب کو پہنچایا جا سکتا ہے. تو 1.25 لاکھ دفعہ بھی پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. آج کل مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، کیا جب تک مسجد کی جماعت نہ ہو جائے تب تک آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بہتر یہی ہے کہ اگر مسجد میں جانا ممکن نہیں ہے تو مسجد کی جماعت کا انتظار کر لیں، تاکہ مسجد کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ گھر کے اندر اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں. اگر مقتدی قاعدہ اخیرہ میں ہو اور امام سلام پھیر دے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ ابھی اس نے دعا نہیں پڑھی. یعنی اگر مقتدی شامل ہو چکا ہے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے قاعدہ کے اندر، تو نماز تو اس کی ہو گئی، لیکن التحیات پڑھ کر پھر وہ کھڑا ہوگا. التحیات پڑھے کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر اپنی بقیہ نماز کو وہ پورا کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی کہے کہ جو مر گیا اس کو خدا نے یاد کر لیا تو کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کی کہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان پر ہی اللہ تبارک و تعالی ایمان و عافیت پر دنیا سے رخصتی ہمیں نصیب فرمائے. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ نے اسے یاد کر لیا. اصل جو جملے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی، یا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت تھی. اس طرح کے جو جملے کہے جاتے ہیں یہ کفریہ ہوتے ہیں. باقی اللہ نے اسے یاد کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی شخص فجر میں قاعدہ اخیرہ میں پہنچا، اسی وقت امام نے سلام پھیرا، اب تشہد پورا پڑھنا ہوگا یا کھڑا ہو جائے؟ اب تشہد پورا پڑھے گا. تشہد پورا پڑھنے سے مراد التحیات پوری پڑھے گا، درود ابراہیمی وغیرہ نہیں پڑھنا. التحیات پڑھ کر وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے. وعلیکم السلام. چھوٹی بہن سے کچھ اسلامی کتب گر گئی تھی الماری کے اوپر سے، تو کیا اس کا کچھ فدیہ دینا لازم آئے گا؟ نہیں. اسلامی کتب گر گئی ہوں یا نعوذ باللہ قرآن پاک گر گیا ہو، اگر اس میں غلطی نہیں ہے تو اس صورت میں فدیہ نہیں ہوگا، لیکن احتیاط برتنی چاہیے اور کتب وغیرہ ایسے مقام پہ رکھنی چاہیے کہ جہاں پر اس کے گرنے کا اندیشہ یہ نہ ہو. تو آئندہ احتیاط برتیں، اور اپنی تسلی کے لیے اگر کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے. امام اگر جہری نماز میں آہستہ تلاوت شروع کر دے، بعد میں یاد آنے پر پھر آواز کے ساتھ اتنی مقدار میں خاموش آہستہ آواز میں تلاوت کر لی تھی کہ جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے، جیسے الحمدللہ اس نے کہہ دیا تھا، یا آہستہ آواز میں نماز پڑھنی تھی اور اس نے بلند آواز سے الحمدللہ کہہ دیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. تو وہ آہستہ پڑھ رہا تھا، اب اسے یاد آیا کہ مجھے تو بلند آواز سے پڑھنا ہے، تو جہاں تک پہنچا ہے وہاں سے آگے سے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے. مفتی صاحب جو کورس آپ شروع کروا رہے ہیں اس میں شرکت کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی؟ نیز اس کے لیے کمپیوٹر چاہیے ہوگا یا موبائل ہی کافی ہے؟ پہلے ہمارا ارادہ کسی اور طریقے سے تھا، لیکن ہم نے اب اس کو عام کر دیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل سے ہی یہ سلسلہ ہمارا شروع ہو جائے گا، اور یہ فیس بک پر انشاءاللہ تبارک و تعالی لائیو ہوگا. جو بھی اس کو سننا چاہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سن سکے گا. مفتی صاحب گنبد خضرا پر جو کھڑکی ہے مبارک ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ کھڑکی جو رکھی گئی ہے بڑی برکت والی کھڑکی ہے. اصل پہلے یہ ہوتا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک موجود ہے کہ جب قحط پڑا تھا، بارش ہو رہی تھی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آسمان کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اس پردے کو ہٹا دیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قبر کے درمیان یہ کوئی چیز حائل نہ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بارش ہو جائے گی. تو یہ کھڑکی جو
کی گئی ہے اس کا براہ راست راستہ بتایا جاتا ہے کہ قبر انور تک جاتا ہے. تو یہ اس لیے ان محبت والے دور کے اندر رکھی گئی تھی ترکیوں کے دور میں کہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اس کھڑکی کو کھول دیا جائے تاکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور اور آسمان کے درمیان جو ہے کوئی چیز حائل نہ ہو. تو یہ بارش وغیرہ جو نہیں ہوتی، مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی برکت سے یہ دور ہو جائیں گی. بھتیجی نابالغ تھی، اس کا نکاح کر دیا تھا، لڑکا بھی نابالغ تھا. اب وہ لڑکا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا اس سے. اب اس لڑکے کا طلاق دینا ضروری ہے یا ہم بھتیجی کی دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ طلاق دینا ضروری بھی ہو سکتا ہے اور طلاق دینا نہ ضروری بھی ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل چاہیے کہ کس نے کس طرح نکاح کیا تھا، تو اس کے لیے دارالعلوم اہل سنت سے براہ راست رابطہ کیجیے تاکہ آپ سے ڈیٹیل لے کے اس کا جواب دیا جا سکے. ملفوظات اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ امام مہدی کا ظہور 1850 ہجری کے قریب ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں. دیکھیں اصل یہ تھا قیامت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر 7 دن ہے. ایک دن سے مراد یہاں پر 1000 سال ہیں اور ہم دنیا کے 7ویں دن میں آئے ہیں، یعنی آخری 1000واں سال جو ہے وہ ہمارا ہے. لیکن ایک اور حدیث کے اندر یہ تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو آدھا دن یعنی 500 سال مزید عطا فرمائے گا. تو یہ ٹوٹل 1500 سال ہو گئے. اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم فقط اس پر نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے. تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت نے علم جفر کے حوالے سے فرمایا کہ کچھ علوم کے اعتبار سے مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ آپ نے 1830 یا اس طرح کا کچھ لکھا اس میں کہ اس میں کوئی اسلامی مملکت باقی نہیں رہے گی اور پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 1900 ہجری کے اندر تشریف لے آئیں گے. لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے اپنا خیال ذکر کیا ہے. اصل اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں کر سکتا کیونکہ ان چیزوں کو کنفرم بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقط اشارے بیان فرمائے ہیں، بالکل واضح طور پر ان چیزوں کو بیان نہیں فرمایا. تو اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب تشریف لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا ہے تو انہوں نے آنا ضرور ہے. اب وہ کب آئیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. قطع تعلق والی حدیث کی وضاحت فرما دیجیے کہ اگر کسی نے ظلم کیا یا قتل کیا اس سے قطع تعلق کی بھی شب برات میں بخشش سے رکاوٹ بنے گی. قطع تعلق کی وہ ممنوع ہے کہ جو دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر ہوں. اگر دین کی بنیاد پر ہے، مثلا کوئی شخص بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، اس لیے اس سے قطع تعلق کی بھی ہے تو یہ بالکل درست ہے. فاسق و فاجر ہے، سخت ظالم ہے اور اپنی راہ سے ہٹتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو ایسے سے قطع تعلقی یہ اس حدیث کے زمرے کے اندر نہیں آتی. وہ حدیث مبارکہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر قطع تعلق کی کرتے ہیں. حدیث پاک میں جو آتا ہے عورتوں کے لیے کہ ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، اس کے بارے میں بتا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جو اونچے جوڑے یا اسکارف باندھتی ہیں وہ مراد ہے. ایسا لازمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو جوڑے بناتی ہیں یا جو اسکارف اس طرح کے پہنتی ہیں. حدیث مبارکہ جو بیان کی گئی ہے اونٹ کے کوہان کی طرح ہے، یہ لازمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ آمین، اب یہ جو نا آگے بالکل عجیب سا لکھا ہوا ہے، بجا بل آمین کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ نہیں ہوتا. اصل لفظ امین بجاہ النبی الامین، النبی الامین، اور اس سے پہلے بجاہی. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے آمین، یعنی اے اللہ قبول فرما نبی امین کے وسیلے سے، ان کی وجاہت کے صدقے میں، ان کے صدقے میں اس دعا کو تو قبول فرما. تو یہ بجاہ النبی الامین کے الفاظ ہیں. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا تل
خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ حوروں کا غرور کس چیز کا؟ حوریں تو ابن آدم کے لیے ہیں، وہ کس چیز کے اوپر غرور کریں گی؟ وہ اپنے حسن و جمال پہ تھوڑی غرور کرتی ہیں، تو اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ یوں استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جو کالے رنگ کا غلام آیا، بلال آیا، کمال آیا، یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ اس طرح کا شعر یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے لیے عافیت کی دعا فرما دیں، اور بھی بھائی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیک جائز حاجتوں پر، تمناؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں۔ اگر کوئی شخص غلطی سے فجر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی نہیں، دوبارہ اس کو نماز ہو جائے گی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنا ہوگی۔ گورنمنٹ نے مجھے 12,000 دیے ہیں، حالانکہ میں مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں خود صاحب استطاعت ہوں، ان پیسوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ پیسے وہ تھے کہ جو حاجت مندوں کو دیے جا رہے تھے، استطاعت جن کے پاس نہیں تھی ان کو دیے جا رہے تھے، اور غلطی سے آپ کو دے دیے ہیں، تو پھر اس رقم کو آپ یا تو گورنمنٹ کو لوٹا دیں، یا جو حاجت مند اور استطاعت والے ہیں ان تک آپ جن کو استطاعت نہیں ہے، جن کو حاجت ہے، ان تک آپ یہ رقم پہنچا دیجیے۔ مائک قریب فرما لیجیے، سید نعمان اتاری صاحب فرما رہے ہیں، تو مائک تو قریب ہی ہے، آواز میرے خیال میں تو درست آ رہی ہے، بعد میں سننے پر بھی آواز درست ہی ہوتی ہے۔ چلیں آپ کے حکم پر چونکہ سید زیادہ ہیں تو مائک اور قریب کر لیتے ہیں۔ کیا جمعے کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے شرائط ہوتی ہیں، اس طرح ہر مقام پر، بلڈنگز کے اندر، پارکنگ کے اندر، گھروں کے اندر یوں جمعے کی نماز نہیں ہو جاتی۔ جمعے کے لیے امام معین مقرر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی شرائط ہیں کہ وہ کس کی طرف سے مقرر ہوگا، حاکم اسلام کی طرف سے، اس کا نائب کے شہر کے بڑے عالم کی طرف سے، یا علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے متعین و مقرر ہوگا۔ تو ایسے امام کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے نہیں کہ جو چاہے جمعے کی نماز کا امام بن جائے۔ عثمان بھائی نے بہت ساری دعائیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ولیوں میں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے جبریل کا فرشتوں میں۔ جی بالکل، یہ قول موجود ہے اور ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اصل میں مختلف الفاظ کے اندر کسی کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی سردار ہے، وہ بھی سردار ہے، وہ بھی سردار ہے، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ ولی کے امام ہیں، وہ ولیوں کے پیشوا ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ یہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ تمام سے ہی افضل ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور وہ تابعین کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی خیر کے ساتھ، احسان کے ساتھ پیروی کی، اتباع کی، ان کے بعد اولیاء میں اولیاء کے مطابق، ان کے فیصلے کے مطابق سب سے افضل ولی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ کیا قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر تو نماز کے علاوہ قہقہہ لگایا ہے، بلند آواز سے ہنسے ہیں، تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز میں اگر قہقہہ لگایا یعنی اتنی آواز سے ہنسے کہ دوسروں تک آواز پہنچ گئی، تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ ایک دلچسپ سوال یہ کیا گیا ہے کہ جنت میں کسی کی داڑھی ہوگی؟ اس حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں کہ جنت میں ویسے تو کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، سب جردن مردن جائیں گے، یعنی داڑھی منڈے ہوں گے، 30 سال یا 33 سال کی عمر ان کی معلوم ہوگی، انتہائی حسین و جمیل ہو کر داخل ہوں گے۔ البتہ 3 طرح کے افراد کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے۔
جن میں سے ایک سیدنا آدم علی نبینا، دو طرح کے افراد کا مجھے تذکرہ یاد ہے، ایک حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ ان کی داڑھی ہوگی، یہ ابو البشر ہیں تو ان کے لیے جنت کے اندر داڑھی ہوگی، اور دوسرا ایک قول حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ السلام کے لیے ہے، جنت کے اندر ان کی داڑھی ہوگی۔ اس پر فتاوی حدیثیہ کے اندر جو امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، تفصیل کے اندر اس کی موجود ہے۔ اگر امام نے تکبیر تحریمہ اور رکوع میں لفظ اللہ اکبر بلند آواز سے نہیں کہا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر تکبیر تحریمہ بلند آواز سے نہیں کہی تو اس صورت میں تو یہ واجب ٹوٹ گیا ان کا کہ مقتدیوں تک اس کی آواز کو تکبیر تحریمہ بلند آواز سے نہیں کہی تو اس صورت میں نماز ان کی ہو جائے گی۔ بہرحال اس کو میں مزید دوبارہ تحقیق کر کے تفتیش کر کے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بلال رضوی بھائی کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو مسلمان اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ بعضوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ڈیبٹ کارڈ بنوانا کیسا ہے؟ یعنی ویزا کارڈ وغیرہ وہ بنتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر جن میں کسی طرح کا کریڈٹ نہیں ہوتا، بس آپ کا بینک میں اکاؤنٹ موجود خریداری کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو اس کے اوپر کچھ رقم وغیرہ دینی پڑتی ہو، یا آدھار پر آپ اسے خریدیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر رقم موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ خریداری کر بعد میں اگر اتنے ادا نہ کریں تو اوپر پیسے دینا ہو، ایسی کوئی چیز کے اندر نہیں ہے تو ایسا کارڈ بنوانا یہ جائز ہے۔ ان حالات کی وجہ سے جمعے کی نماز کسی میدان میں پڑھ سکتے ہیں جبکہ اذن عام ہو؟ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں، لیکن اس کے لیے دیگر شرائط ہونا یہ ضروری ہے کہ امام ایسا ہو کہ جو اہل علاقہ کی طرف سے کم از کم متعین کیا گیا ہو۔ مجذوب کسے کہتے ہیں اور ان کی کیا علامت ہے؟ مجذوب یہ اولیاء کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ مجذوب پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ عمومی طور پر یہ جذب کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی، اس کی محبت کی ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ عقل کے دائرے سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر احکام شرع یہ لاگو نہیں ہوتے، لیکن یہ کبھی بھی شریعت کے امور کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ہر جس کا دماغ پھرا ہوا ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے اس کو بھی لوگ جو ہے وہ مجذوب سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی پاگل ہو اور وہ نماز پڑھتا ہو تو پھر اس کو لوگ سمجھنے لگیں کہ شاید مجذوب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پاگل کو، مجنون کو مجذوب نہیں کہا جاتا۔ مجذوب جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، اس کے مقامات ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں، اور وہ اس حالت پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کی عقل اس اعتبار سے ذیل ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر احکام شرع لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں کے لیے بہت زیادہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک آدھ دفعہ انشاءاللہ میں دعا کر دیا کروں گا، اس میں تمام کی ہی نیت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب، محدثین نے کتب احادیث کو مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے، جب تمام کتب میں احادیث ہیں تو تقسیم کیوں کیا گیا ہے؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ ان کی سند کی اعتبار سے کہ سند کے اعتبار سے جو احادیث طیبہ جتنی مضبوط ہوتی ہیں اسی اعتبار سے اس کی تقسیم کاری کی گئی ہے ان کتاب کی۔ تو جہاں صحیح ستہ کی حدیثیں تھیں تو ان کو اوپر کے درجے کے اندر رکھا گیا ہے، دیگر کے اندر کمزور حدیثیں تھیں تو ان کو نیچے طبقے کے اندر رکھا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے امام اہل سنت کا رسالہ منیر العین کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بھائی پیر سے معذور ہے تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر تو سب سے زیادہ علم والا وہی ہے، سجدہ رکوع وغیرہ بھی وہ کر سکتا ہے، اور سب سے زیادہ علم والا بھی وہی ہے،
تو اس کی نماز بلا قرات اس کے پیچھے سب کی ہو جائے گی. اور اگر سب سے زیادہ علم والا وہ نہیں اور بھی اس سے زیادہ نماز وغیرہ کے مسائل کا علم رکھنے والے موجود ہیں تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ دوسرا امامت کروائے. لیکن اس صورت میں بھی اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. کیا قبر پر قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عالم نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اگر نماز کے مسائل آتے ہیں، قراءت درست ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، کوئی اور خرابی اس کے اندر موجود نہیں تو عالم امام کے لیے شرط نہیں ہے. اگر کوئی نمازی پہلے سے نماز ادا کر رہا ہو اور ایک شخص بعد میں مسجد میں داخل ہو اور اونچی آواز میں السلام علیکم کہے تو نماز پڑھنے والا سلام کا جواب دے گا، بعد میں آنے والے کو اونچی آواز میں سلام لینی چاہیے. اگر مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو ایسے کو ویسے ہی سلام نہیں کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سلام کا جواب واجب بھی نہیں ہوتا. تو اور نماز کی حالت میں تو کسی کو سلام جواب دے بھی نہیں سکتے. تو اگر کسی نے سلام کیا ہے اور اس کو جواب دینا بھی ہے تو پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کو اتنی آواز سے جواب دے دیں کہ اس تک آواز پہنچ جائے. لیکن جو سلام کر رہا ہے اس کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نماز حکم یہ ہے کہ مسجد اگر کوئی داخل ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھ رہا ہے تو پھر ان کو سلام نہ کرے. ہاں اگر کوئی بیٹھا ہی مسجد میں ملاقات کے لیے ہے اور لوگ اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر اسے سلام کیا جا سکتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ پاک نے موت کا سلسلہ کیوں رکھا ہے، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اگر تو وہ سوال کر رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے حکمت کہ یہ موت کیوں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کا پوچھنا درست ہے. لیکن اگر وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں تو یہ کفر ہو جائے گا، یہ بالکل ناجائز و حرام ہوگا. تو اب اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس بنیاد پر یہ سوال کر رہا ہے. کیا اسلامی بہن جلی والے بازو کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر تو اس کا ستر اس سے جھلکتا ہے، یعنی کوئی چادر وغیرہ اس کے اوپر اس نے نہیں پہنی ہوئی اور اس کے وہ اعضاء اس سے جھلک رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ جن کا چھپانا نماز میں ضروری ہے، تو پھر اس صورت میں اگر ستر اتنا ظاہر ہو گیا کہ جس کی ظاہر ہونے پر نماز نہیں ہوتی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. الکحل والے سینیٹائزر استعمال کرنے کا کیا احکام ہے؟ اس پر بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ اس طرح استعمال کرنا اس کا جائز ہے. فجر کے ٹائم کم ہو تو کون سے فرائض ادا کر کے نماز مکمل کی جا سکتی ہے؟ اگر صرف 1 یا 2 منٹ ہو تو نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ اگر اتنا وقت ہے کہ صرف فرض ہی ادا کر سکتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہیں گے اور الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھا، رکوع میں چلے گئے، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا، کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو کے پھر سجدے کے اندر چلے جائیں، 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر بیٹھ گئے، ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ، دوبارہ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر کھڑے ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین 1 دفعہ پڑھا اور اسی طرح سجدے تک مکمل کیا. پھر التحیات میں بیٹھ کے التحیات پڑھ کے درود ابراہیمی کی جگہ صرف التحیات پڑھیں اور سلام پھیر دیں، تو اس سے آپ کے فرض ادا ہو جائے گا. بعد میں یہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، واجب الادا یہ نماز ہوگی. نماز کا طریقہ فقہ حنفی کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حکم پر عمل کروں گا، اور ایک چیز جو ہے وہ الگ الگ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فقہ حنفی کی جو نماز ہے، فقہ حنفی میں جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے وہ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو دنیا کے خیالات بہت آتے ہیں، کیا میری نماز
قبول ہوتی ہے اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ قبول کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب اس طرح کے خیالات آئیں تو آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ امیر اہل سنت کی کتاب فیضان نماز کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری والدہ کا کل عدت کا دن ختم ہونے والا ہے، تو کیا نئے کپڑے پہننا اور کسی کے گھر میں ایک رات گزارنا شرط ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں عورت کے لیے مخصوص مدت ہے کہ جو اس نے عدت کے دنوں میں گھر کے اندر گزارنی ہے، وہ مدت ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کے لیے کوئی ایسی بات لازم نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر پہ جائے یا مسجد کو دیکھنے کے لیے جائے یا کوئی اس کی دعوت کرے یا وہ نئے کپڑے پہنے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اب عدت ختم ہو گئی، جس طرح عدت سے پہلے کے اس کے اوپر احکام تھے کہ ضروری کام سے گھر سے باہر جا سکتی ہے، باہر جانا اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ ہماری طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ورنہ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اللہ میرا نام محمد ذیشان ہے۔ سوال عرض ہے، کیا آج کل ساری نمازیں گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ جس کے اوپر جماعت واجب نہیں ہوتی وہ گھر کے اندر پڑھ سکتا ہے اور گھر کے اندر جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ موبائل پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کو سننا ہمارا مشکل دور ہوں گی۔ اچھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو سنیں گے تو اس سے مشکلیں دور ہوں گی۔ بالکل اس سے مشکلیں دور ہوں گی، لیکن آپ کے سوال کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پاک نہیں لکھا ہوا، SAW یا SA لکھا ہوا۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ درود پاک پورا لکھا کریں اور حلیہ مبارکہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سنیں گے تو اس سے انشاءاللہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور بھی بہت سارے سوال موجود ہیں، اللہ نے چاہا تو کل بھی سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ نئے سوالات کے جوابات آپ کو دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔